آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ دین پر چلنے کے واسطے سب سے پہلے علم دین کی ضرورت ہے، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ الحمد شریف پڑھے بغیر نماز ہو جاوے گی؟ کوئی سورت پڑھے بغیر نماز ہو جاوے گی؟ نہیں ہوگی۔ جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو پہلے قرآن سیکھنا ہے، چاہے وہ 10 سورتیں ہی سیکھے، وہ 4 سورتیں ہی سیکھے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی چیز ہے علم دین حاصل کرنا، اور اس میں ہم اپنے بچوں کے واسطے انتظام کریں کہ بچپن کی عمر میں خاص طور سے آسانی سے آدمی سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بھی سنیں میرے بھائی، جو ہم میں سے 40 سال 50 سال کی عمر تک بھی چلے گئے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ ایک حرف، ایک لفظ روزانہ سیکھ لیا کرو، الحمد، بس اتنا سیکھ لو، للہ اتنا یاد کر لو، رب العالمین اتنا یاد کر لو۔ 3 دن میں آپ کو الحمدللہ رب العالمین صحیح یاد ہو جائے گا۔ اگر اس طریقے سے ہم سیکھنے لگے تو کچھ ہی دنوں میں دین کی ضروری باتیں سب سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اب تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے کہ نماز کے فرض بھی یاد ہیں کہ نہیں ہیں، اندر کے اور باہر کے، اور واجبات بھی یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں۔ فرض تو بہت سو کو یاد ہے، واجبات ان سے بھی کم کے یاد ہیں، اور سنتیں تو یاد ہے ہی نہیں۔ میرے دوست، نماز میں 51 سنتیں ہیں، 51 سنتیں۔ اگر ہم روزانہ ایک سنت سیکھ لیا کریں، ایک سنت یاد کر لیا کریں، تو 51 دن میں تمام سنتیں میں یاد ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک ہو اور دین کی دوسری باتیں ہوں، اگر ایک ایک بات ہم روزانہ سیکھنے لگے تو سال بھر میں 360 باتیں سیکھ لیں۔ تو پہلی چیز ہے علم۔ تو علم سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، علم کے بغیر دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ ہم اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو اگر مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اور ہماری اولاد اچھے انسان بنے، تو ان کو اچھی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو۔ بس میں اس کو ختم کر دوں۔ اب دوسری چیز میرے دوستو کیا ہے؟ وہ ہے ذکر۔ بجائے غیبتوں کے، بجائے بحث و مباحثے میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے، بجائے الٹے سیدھے واقعات بیان کر کے لوگوں کو ہنسانے کے، اور بجائے بیٹھک میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، دیکھو اپنے ضرورت کے مطابق تو سارے کام کرنے ہی ہیں۔ لوگوں کے پاس اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، ان کی مزاج پرسی بھی کرنی ہے، خیر خیریت بھی دریافت کرنی ہے، لیکن اس سے بعد میں اپنا زیادہ وقت تنہائی میں گزارا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے سے شیطان دور رہتا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے سے یہ دل ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آئینہ، اور دل کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو برائی برائی نظر آنے لگتی ہے، اور بھلائی اس کو بھلائی نظر آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ آئینے میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، اچھی ہو وہ دکھائی دیتی ہے، اور بری ہو تو وہ دکھائی دیتی ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اچھائی اچھائی نظر آنے لگتی ہے، برائی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا، اور کم از کم بالکل فرصت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، میری مائیں بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، میرے بزرگ بھی 3 تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اس سے دل نرم ہوگا، صاف ہوگا، شیطان دور رہے گا، دین پر چلنا آسان ہوگا۔ صحیح معنی میں ہمارے دین کے دشمن ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اور میرے دوستو، تیسری چیز ہے مجاہدہ، یعنی مشقت اٹھانا، مشقت برداشت کرنا۔ دنیا کا بھی کوئی کام ہو مشقت کے بغیر نہیں ہوتا، مشقت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب بھی چاہے ٹھنڈا پانی کتنا ہی آسان ہو گیا ہو، کتنا ہی آسان ہو گیا ہو، لیکن آپ کو اپنے بستر سے اٹھنا پڑے گا، آپ کو صوفے سے اٹھنا پڑے گا، فریج کھولنا پڑے گا، بوتل نکالنی پڑے گی، گلاس میں پانی لینا پڑے گا، جب آپ اپنی پیاس بجھا سکیں گے۔ ایسے میرے دوستو، دین کا کام کرنے میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، اس مشقت برداشت کرنے کے عادی بنو۔ نماز پڑھنے میں وقت لگے
نماز پڑھنے میں دور سے چل کر آنا پڑے، نماز کے لیے ٹھنڈ میں وضو کرنا پڑے، نماز کے لیے اپنا تھوڑا کام آگے پیچھے کرنا پڑے، تو اس مشقت کو برداشت کرو۔ صبح کو قرآن پاک پڑھو اور نیند آ رہی ہو تو بھی پڑھو، صبح کو سستی رہتی ہے عام طور سے، تو قرآن سے پڑھو تھوڑی مشقت برداشت کر کے، اور پھر دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تین چیزیں ہوئی، اور چوتھی چیز ہے اللہ والوں کی صحبت۔ یہ بات بھی بالکل جانی پہچانی ہے۔ میں آپ کے گاؤں دیہات ہی کی مثال دے دوں گا۔ جو بچہ باڑی کے گھر میں پیدا ہوا، بسولہ پکڑنا اسے اپنا آپ آ جاوے، آری چلانی اسے اپنا آپ آ جاوے اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر۔ جو بچہ لوہار کے گھر پیدا ہوا، بہت سارے کام اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو دیکھنے سے اس پر خود بخود آ جاتے ہیں۔ ایسے میرے بھائی، اللہ والوں کو بلایا کرو اپنے ہاں، اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اور جب وہ آپ کی بستی میں آیا کریں تو جس طریقے سے آپ آج سب کے سب یہاں موجود ہو اور بڑا مجمع یہاں سن رہا ہے، اسی طریقے سے ان کی بات دھیان سے سنا کرو، دھیان سے سنا کرو۔ اگر سنتے رہو گے اور اچھی نیت سے، عمل کے ارادے سے سنو گے تو انشاءاللہ ایک دن عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان اللہ والوں کے صورت دیکھ کر ہی ان سے محبت ہوتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے، اور دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی تو نماز نہیں پڑھتا، غلط کر رہا ہے، تو داڑھی کٹوا رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہی، ان کی صورت دیکھ کر ہی۔ تو اللہ والوں کو بلاتے رہا کرو، اللہ والوں کے پاس جاتے رہا کرو، اور جب تک وہ ہیں آواز تقریر سنائے، ان کا آواز تقریر سنا کر۔ اور میرے دوستو، ایک آخری چیز، پانچویں چیز، وہ ہے آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد، جس کو ہم نے قریب قریب بالکل ہی بھلا دیا۔ آخرت کی فکر اگر ہمیں ہوگی اور آخرت کی یاد اگر ہمیں ہوگی تو میرے دوستو، اس دنیا میں ہم بے فکری کی اور غفلت کی زندگی نہیں گزاریں۔ یہ مثال کے طور پر ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور وہ خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ میں آسمانوں میں گیا، میں نے وہاں ایک تنور دیکھا، تنور دیکھا بہت بڑا، جس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، اور کبھی وہ جوش سے اوپر آتے ہیں کنارے پر اور کبھی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ جوش میں اوپر کنارے تک آتے ہیں، کبھی نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ میرے دوستو، جو آدمی اس کا یقین رکھے کہ 2 منٹ کی خواہش کے بعد، 2 منٹ کے مزے کے بعد نہ معلوم کتنی مدت تک آگ میں جلنا پڑے گا، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہو، تو یقیناً وہ اس کی طرف نہیں لپکے گا، اپنے دل کو ہر طرح سمجھاوے گا، ہر طرح روکے گا اور رک جائے گا۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اگلی باتیں بھی میں آپ کو تھوڑی سی بدلا ہے۔ جو آدمی یہ جانتا ہو اور اس کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے واسطے جنت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، کیسی ہے وہ جنت؟ وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں جو محل ہے، اس میں جو بنگلہ ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہے، اور کچھ بنگلے اس میں ایسے ہیں جو ایک ہی پتھر کے بنے ہیں، ایک ہی پتھر کو سب بنائے گئے ہیں، کہیں اس میں جوڑ بھی نہیں ہے، اور ایسے قیمتی پتھروں کے جن کے نام ہم سنتے بھی نہیں دنیا میں۔ یہ تو ایسے محل ہوگی جن کی زمین مشک کی عنبر کی ہوگی، زعفران کی ہوگی، جہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ مکھی ہوگی نہ مچھر ہوگا۔ سوچو آپ، ایک ایسا بہترین موسم ہوگا جس میں نہ ٹھنڈ لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ ایسی سے اس کی مثال دینا غلط، ایسی تو بیمار کرنے والی چیز ہے۔ اب آپ سمجھو۔ اور میرے دوستو، صرف یہی نہیں، ہاں، بلکہ جنت میں جو بھی ہو جائے گا
وہ بڑھاپے کی عمر میں 100 سال کی عمر میں 110 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو، یا اس کا 10 سال 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو، بچپن میں انتقال ہوا ہو یا بوڑھا ہو کر انتقال ہوا ہو، جنت میں جو بھی جائے گا وہ 33 سال کا پٹھا جوان ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، نزلہ کھانسی زکام بھی نہیں ہوگا، جی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور کبھی موت نہیں آئے گی، کہیں بھی جوانی نہیں ڈھلے گی۔ اب دیکھو یہ چیزیں ہوں، اور اس کے علاوہ بھوک نہیں لگے گی لیکن کھانے کو منہ چھوٹ ملے گا، اور مزہ ایسا آئے گا جیسا کہ خوب بھوک لگنے پر مزہ آتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کھاویں گے منہ چھوٹ لیکن پخانا بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پیٹ صاف ہو جائے گا، قبض کا اور دست کا اور مروڑے کا تو کیا سوال وہاں سے۔ یہ حدیث پاک میں آیا۔ پانی پینے کو ملے گا، ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کو ملے گا، لیکن پیاس نہیں ہوگی، اور پیاس نہ ہونے کے باوجود ایسا مزہ آئے گا جیسے پیاس میں مزہ آتا ہے، جیسے پیاس میں مزہ آتا ہے، جی ایسا مزہ۔ اور بات کمال کی وہی کہ پیشاب کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اب دیکھو، آپ سمجھو بات، آپ نے اپنے گھر میں کیسی آٹومیٹک چیزیں لا کے رکھ لی ہو، بٹن دباؤ اس میں سے پکی پکائی چائے نکلے، ایسے بھی ہیں، دیکھے ہوں گے تم نے۔ اچھا بھائی، ایک ہے کسے کہنے لگے اوون پون، کیا کہیں اسے، اس پر رکھ دو سودا سامان، پکا پکایا باہر کاٹ لو۔ کتنی بھی آٹومیٹک مشین آ گئی ہو، لیکن جنت والا حال اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں سیر کر رہا ہوگا، ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھے گا، اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں اس کے کباب کھاؤں۔ بس یہ سوچتے ہی اس کے کباب بنیں گے، پلیٹ میں تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ پکا پکی باتیں، حدیث کی باتیں۔ اب دیکھو میرے دوستو، ہاں ایک بات اور سن لو، چلو، آپ کو کتنا بڑا مکان چاہیے؟ 1 بیگھے میں مکان ہو چل جائے گا کام؟ ہاں بہت بڑا بیٹھا ہے بھائی، لیکن سنو، جنت جو بالکل ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کو اللہ رب العزت جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ ہوگی۔ اور ایسے نہیں کہ ویران پڑی ہو، کھنڈر پڑے ہوئے ہوں اور وہاں بنجر ہو زمین، اس پورے ایریے میں، پورے علاقے میں درخت، پھلدار درخت ہوں گے، محلات ہوں گے، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ بعض باتیں جو قرآن پاک میں صاف صاف بیان کی گئی ہیں وہ ہیں، اور بعض باتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں۔ میرے دوستو، 50 60 سال 100 سال محنت کر کے، تنگی ترسی برت کے اگر آدمی کو اس جگہ پہنچا دیا جائے اور اس جگہ وہ پہنچ جائے تو یہ 50 60 سال کی محنت مشقت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ چلو اگلی بھی کچھ بات بتاؤں گا، یہاں پر ایک بات سنتے چلو میرے بھائی، میرے دوست بہت توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن میں پھر عرض کر دوں ان کو، ایک بار مجھے دیکھو اور میری بات اور توجہ سے سنو۔ جس شخص کو تم دیکھ رہے ہو کہ خوب کھا رہا ہے، خوب پی رہا ہے، خوب پڑھ رہا ہے، لیکن حلال حرام کی کوئی تمیز اس کے یہاں نہیں ہے، اور نمازوں کی طرف وہ نہیں جاتا، اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، اور پھر بھی کتنا پڑھ رہا ہے، کتنا پھول پھل رہا ہے۔ میرے دوستو، اسے دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا، اس پر رشک نہ کرنا، بلکہ رشک کے قابل، تمنا کرنے کے قابل وہ شخص ہے جو تنگی ترسی میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کیے چلا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، چاہے اس کے گھر میں تنگی ترسی کچھ بھی ہو، لیکن حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے،
رش کے قابل، تمنا کرنے کے قابل تو ایسا انسان ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے وعدے کے مطابق اس کے واسطے جنت ہے، جس کا ہم نے اور آپ نے حال سنا. میرے دوستو، جب ہم ان باتوں کو یاد کریں گے تو ہمیں اس دنیا کے ماربل کے مکان کی تمنا نہیں ہوگی. ہاں ہوگی تو اس شرط کے ساتھ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ چھوٹ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور میرے دوستو، اس پنے کا دوسرا رخ بھی دیکھو. مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ایک جہنم، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں. جہنم کا کیا حال ہوگا؟ جہنم کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ایسی آگ میں جلنا پڑے گا کہ اگر اس آگ میں سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جاوے تو نیند آ جائے. دیکھو وہاں کی آگ کیسی آگ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں بچھو اور سانپ اتنے زہریلے ہوں گے کہ جہنم کا ایک سانپ اس زمین پر پھنکارا مار دے تو قیامت تک کبھی بھی اس پر گھاس نہ اگے. جب ایسا سانپ کسی کو کاٹے گا، اس کو ڈسے گا، تو دیکھو اس کے زہر سے کتنی تکلیف ہوگی. اس دنیا میں اگر ہو تو ادھر کاٹا ادھر گرا، ادھر کاٹا ادھر مرا، لیکن وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہوگی، موت نہیں ہوگی. ایسے بچھوؤں کے اور ایسے سانپ کے درمیان وہاں رہنا پڑے گا، ایسی آگ میں اس کو رہنا پڑے گا. کھانے کو کیا ملے گا؟ پینے کو کیا ملے گا؟ دیکھو قرآن پاک میں اس کو زقوم کہا گیا ہے. زقوم ہماری اردو میں اس کو سینڈ کا درخت کہتے ہیں، اور آپ نہ جانتے ہو اس نام سے، لیکن صورت شکل سے شاید آپ پہچان لیں. آپ نے دیکھا ہوگا باڑ جو ہوتی ہے نا کھیتوں کی، باغوں کی، وہاں پر ایک یوں پھنسا کھڑا کرو رہے، اوپر سے چوڑا اور نیچے سے وہ نیڑا، اور موٹے موٹے کانٹے ہوں اس پہ. ناگ پھل کہ اسے، ہاں زقوم. یہ تو دنیا کا ہے، محض نمونہ ہے. اور وہاں کا کیسے زقوم ہوگا؟ کھانے کو وہ دیا جائے، اور جب وہ گلے میں اٹک جائے گا، ظاہر بات ہے اتنے موٹے موٹے کانٹے کیسے چبیں گے، کیسے ان کو نگلے گا آدمی. جب وہ گلے میں اٹک جائیں گے تو پانی مانگتا رہے گا، اور ہزاروں سال کے بعد اس کو پینے کو کچھ دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا پینے کو؟ جہنم کی آگ میں جلنے سے جو خون، راگ، پیپ، لہو، پانی، جو بھی کچھ نکل رہا ہوگا، جمع ہو رہا ہوگا، وہ اس کو پینے کو دیا جائے گا، جو اتنا گرم ہوگا، اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ چہرے کے سامنے کرتے ہی چہرے کی کھال جل جائے گی، اور منہ، حلق، آنکھ، اوجڑی سب کو کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا. لیکن وہاں پر چونکہ موت نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو، جہنم وہ ٹھکانا ہے. میرے دوستو، میں اپنی بات ختم ہی کر رہا ہوں، بس اب ارادہ تو بہت کم تھا بولنے کا، لیکن بات شروع ہو گئی. آپ نے محبت سے، پیار سے میری بات سنی تو مجھے بھی کہنے کا حوصلہ ملا. سأرهقه صعودا، کافر کا ایک پہاڑ پر چڑھانے کا ذکر ہے، جہنم کے پہاڑ پر چڑھانے کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اس طرح پر اس کی تفسیر حدیث پاک میں آئی ہے کہ جہنمی کو ایک پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا. جیل ہو، قید خانہ ہو، وہاں تو جو بھی کچھ کہے گا ماننا پڑے گا. حکم دیا جائے گا اس پہاڑ پر چڑھ. وہ اس پہاڑ پر اپنا پیر رکھے گا تو وہ پہاڑ اتنا گرم ہوگا کہ پاؤں رکھتے ہی پنڈلی تک پگھل جائے گا. اور پھر وہ اسے اٹھا کر دوسرا پاؤں رکھے گا، وہ بھی رکھتے ہی پنڈلی تک پگھل جائے گا، اور اتنی دیر میں وہ دوسرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے میرے دوستو، حدیث پاک میں، قرآن پاک میں جہنم کی بڑی سخت سخت سزاؤں کا ذکر ہے. دیکھو مجھے یاد نہ آئے تو قاری صاحب بتا دیں گے. ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من رؤوس، کیا ہے؟
یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. یہ کافر ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے، ان کی سزا جہنم ہے، اور جہنم میں ایک سزا ان کو یہ ہوگی کہ ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. بس میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میرے دوستو، جو شخص ان عذاب اور ان سزاؤں کا یقین رکھتا ہے، یقیناً وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوگا، چاہے اس کی کھال کھینچ لی جاوے. وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، چاہے اس کی زندہ کی کھال کھینچ لی جاوے. کہ وہ دنیا میں تو موت سے ہر چیز کا، ہر سختی کا، ہر سزا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو، وہ بھوکا رہ لے گا، وہ ننگا رہ لے گا، وہ بیماری سے تڑپ کر مر جاوے گا، لیکن حرام نہیں کھاوے گا. اس واسطے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو خون اور گوشت حرام مال سے بنے گا وہ جہنم میں ضرور جلے گا. اور اسی طرح میرے دوستو، جو شخص جنت کی ان نعمتوں کا یقین رکھتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اس کے واسطے دنیا کی کوئی مشقت نہیں رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانچویں چیز ہے آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر. اس کے واسطے یہ کیا کرو کہ ایک کتاب کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ خرید کر لاؤ. اپنی مسجد میں امام صاحب کو کہو کہ وہ پڑھے. آپ میں سے جو اردو پڑھنے والے ہیں اردو میں پڑھو، اور ہندی میں پڑھنے والے ہیں ہندی میں پڑھو. اس کے ایک پنے دو پنے روزانہ پڑھ لیا. اس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم کس حال میں ہوں گے. پھر دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی مشقتیں اٹھانا برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا چلو بات ختم کر دوں. یوں بتاؤ، یہ اس بات پر تم سب کا یقین ہے جس کا آخر اچھا اس کا سب کچھ اچھا ہے نا بات بھائی؟ اب بتاؤ اس انسان کا آخر کہاں ہوگا؟ اس انسان کا آخر موت نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا آخر جنت یا جہنم ہے. حساب ہوگا اور حساب کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ. تو اپنے کامیابی ناکامی کا حساب اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہ لگاؤ، بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بھی سامنے رکھو، پھر حساب لگاؤ. نفع نقصان کا حساب اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ